سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام بھی کھانے لگے تو اچانک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے کسی ایک صحابی کی طرف دیکھ کر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بغیر کسی وجہ کے آپ اس طرح مسکرا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ ان لوگوں میں سے، میرے ان غلاموں میں سے، تم کھانے والوں میں سے ایک شخصیت کھانے سے پہلے اللہ کا نام لینا بھول گئی، بسم اللہ پڑھنا بھول گئی، تو ان کے ساتھ ان کے بازو میں شیطان بڑھ گیا تھا کھانے میں شامل ہوتے ہوئے، وہ بھی ان کے کھانے کو کھا رہا تھا، بے برکت کر رہا تھا، لیکن اچانک جیسے ان کے ذہن میں آیا کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو جیسے ہی انہوں نے پڑھ لیا تو شیطان اتنی دور بھاگ گیا ہے کہ اب وہ نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس کے بھاگنے کی کیفیت کو دیکھ کر میں مسکرایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کھانے پہ پڑھا جائے، جس جگہ پڑھا جائے، وہاں شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا، شیطان نہیں آ سکتا۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرعون بھائی اتنا بڑا سرکش، تو خدا کا ایسا باغی کہ وہ خود اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا، تو کہ انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تو تم سب کا سب سے بڑا رب ہوں، استغفر اللہ، بھائی خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ سے مقابلہ کرنے والا، بھائی اپنے آپ کو بڑا رب کہنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لگاتار دعا کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے تھے مولا فرعون کو ہلاک کر دے، مولا تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر دے۔ غیر معمول کئی دن، اور پیغمبر کی دعا رد بھی نہیں ہوتی، تو کئی دن ہو گئے دعا مسلسل ہو رہی ہے اس کی ہلاکت کی، لیکن فرعون پہ عذاب ہی نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کیا بات ہے کہ تیرے اس سرکش دشمن پر تو عذاب ہی نہیں نازل کرا، اتنے دن سے میں دعا کر رہا ہوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہاری نظر فرعون کی ذات پر ہے مگر میری نظر اس کے محل پر ہے، بھئی اس کا جو محل ہے بنایا ہوا اس کے اوپر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا بولا کیا بات ہے، کیا مطلب ہے؟ تو رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم لگاتار اس کی ہلاکت کی دعا کر رہے ہو، لیکن اس نے اپنی ہوشیاری سے ایک کام کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو اس کا محل ہے اس محل کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا ہے، تو میں اس محل پر اس کی ہلاکت کے لیے عذاب کیسے بھیجوں جس کے اوپر میرا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا گیا ہے؟ تو اسی لیے روایت میں آیا فرعون کو اس کے محل میں ہلاک نہیں کیا گیا، بھئی اللہ چاہتا تو اس کے محل پہ عذاب نازل کرتا تھا۔ جب فرعون کو عذاب دینا، کیونکہ پیغمبر وقت کی دعا بھی تھی کہ اس کو ہلاک کیا جائے، رد بھی نہیں ہونا تھا دعا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل کے پاس لے گیا، دریائے نیل کے پاس جانے کے بعد وہاں اس کو ڈبا کے غرق کر کے عذاب دیا گیا۔ محل سے دور لے جا کر عذاب اللہ نے اس لیے دیا کیونکہ فرعون کے محل پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔